عطا فرما، خصوصاً ڈاکٹر محمد اشرف قاسم جلالی صاحب مجھے بتایا گیا کہ سخت قلیل ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، خدا بندہ اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کے صدقے صاحب کے صدقے ڈاکٹر صاحب کو بہت جلد اور مکمل شفا اللہم آمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین سید مدینہ محمد الیاس ستار قادری رضوی فرانی کی جانب سے کنز العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی علالت کی اطلاع ملی، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جناب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک کی نصیحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین یہ بیماری حضرت کے لیے سبب ترقی درجات بنے، جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کا سبب ہو، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا ذریعہ بن جائے۔ مولا کریم حضرت پر رحمت کی نظر فرما دے، کرم فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجم 5 صفر شریف 1443 ہجری مطابق 13 ستمبر 2021 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ مجھے معلوم ہوا ان کے بارے میں ان کی طبیعت علیل تھی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور ان سے بھی میں دعاؤں کا خواستگار ہوں کہ دعا میں یاد رکھیں، دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دعا میں اہل سنت کو شفا فرمائے، اور اہل سنت کے جو عظیم حضرات ہیں، اور ان میں بھی اعظم جیسے مولانا بالفضل اورانا محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو، اللہ تعالیٰ طاقت و توانائی عطا فرمائے، شفا دے، ان کا سایہ دراز فرمائے۔ یا اللہ جیسے اس بیماری کی حالت میں قبلہ ڈاکٹر صاحب شب و روز دین حقہ کے لیے وہ قوت باطلہ سے سخت برسر پیکار ہیں، نہیں دیکھتے یہ اپنا ہے، نہیں دیکھتے پرایا ہے، اپنا بھی ان کے نزدیک وہی ہے جو نبی کا فرما بردار ہے، اور پرایا وہی ہے جو نبی کے قدموں سے دور ہے۔ یا اللہ ان کی سایہ جمیلہ میں مزید خیرات و برکات فرما۔ یا اللہ جس مشن کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق فرما۔ جیسے ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب شب و روز یہ بیماری کی حالت میں ایسا مسئلہ اٹھایا کہ جو کسی کے ذہن میں نہیں تھا، 9 کی 13 ماریاں، پنجابی میں کہتے ہیں نا 9 کی 13 ماریاں، ادھر کی بات ادھر ماری، ادھر کی ادھر ماری، واہ کر کے واجی واہ کون نبی یہ اہل بیت کا شان بیان ہو رہا ہے۔ بھائی اہل بیت کا شان ایسے تو نہیں بیان ہوتا جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اور کہا جائے یہ اہل بیت کا شان ہے، بھائی اسے ٹھکرا دو، وہ شان نہیں ہے، وہ تو نبی کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ تو نبی کا شان کیا ہے؟ صحابہ کرام کو ماننا یہ نبی کا شان ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صحابی کے مقام کو وہ ماننے کی توفیق فرمائے جو آج قبلہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں اگر کہ سینئر ہوں سالوں میں، لیکن انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے، میں ان کی عمر کی دعا کرتا ہوں خیر و برکت کی کہ یا اللہ ان کو صحت والی عمر عطا فرما۔ آمین۔ جو آنے والے دین میں فتنے اٹھا جو یہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ دین کی وضاحت کر دیتے ہیں، شاید نے کہا تھا نا
ہندوستان کا ہر بندہ ہی مفتی ہے. کسی کے سامنے کوئی بات کر دو وہ تمہیں سمجھانا شروع کر دے گا. یہ ایک المیہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈاکٹر صاحب جیسے مسئلے عطا فرمائے.